نہ ہوتا میرے خیال سے یہ ہونا بہت مشکل تھا. تو میں اسی لیے اسی بات کو کہہ رہا تھا کہ یہ کولیبریشن جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے اور آپ نے یہ جو اپنا ٹرسٹ ہمارے ساتھ بٹھایا ہے، یہ اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ وی شوڈ بلڈ آن دس، وی شوڈ بلڈ ایز میکسیمم آن دس. اس سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یقینی طور پہ ہمارے پاس پروپوزل آیا تھا کہ ویل کیپ ون ڈے، اور اس دن کو بڑا لمبا رکھیں گے اور پری بجٹ سیشن میں چیزوں پہ گفت و شنید ہوگی. بٹ میں اور سیکرٹری صاحب بھی ہیں، باقی ٹیم کے ممبر بھی ہیں، اشفاق بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس آئیڈیا پہ آئے کہ نہیں، اس پروسیس کو تھوڑا لمبا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں گفتم شنیدوں کا سلسلہ نہ ہو کہ ہم ادھر آئیں، کافی پئیں، ایک لنچ اچھا سا کریں، پریزنٹیشن ہو جائے اور بات ہوئی نہیں ہوئی، ختم ہوئی، کیا ہوا. اور پھر ایک دن کے پری بجٹ سیشن میں کون سے سیکٹر کو آپ فوکس کر رہے ہیں، کس سیکٹر کے ایشوز کو آپ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں، شاید اس سیکٹر کے لوگ اپنی پوری نمائندگی بھی نہیں کر پاتے، آ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ایٹ لیسٹ ایک ہفتے کا ایک ایسا سیشن ہو جو بڑا فوکس سیکٹورل اسپیسیفک ہو، جہاں پہ چیمبرز آئیں، جہاں پہ ایسوسیشنز آئیں، جہاں پہ انڈسٹری کے لوگ آئیں، جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں، اور کم سے کم ہمیں جو انفارمیشن یا ڈیٹا یا سجیشنز دیں، ہمارے پاس کم از کم ان کی نمائندگی پوری کسی حد تک ہو. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ یہ پہلی دفعہ چونکہ ہم نے یہ سیشن کیا ہے، اس کی اگزامپل پہلے شاید نہیں ہے، تو فار اس آلسو اس میں لرننگ کرو بنا ہے کہ جن چیزوں کی کمی بیشی ہوئی ہوگی اس کو ہم اگلی دفعہ کے لیے اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ سیشن ہم نے اس کا انعقاد کیا پی ڈیٹ کے اندر، تاکہ ہم بڑا فوکس انداز میں پری بجٹ سیشن اور ٹیرف سیشن کو، ٹیرف بورڈ کے پروپوزلز کو، اور بجٹ سیشن سے پہلے ہی ہم ایک ایکسرسائز ایکسٹینسولی شروع کریں. اور یہی میکینزم آپ کو میرے خیال سے ہمارے فائنینس میں بھی ابھی ملے گا، جہاں پہ اورنگزیب صاحب کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور ہم نے یہی ذہن بنایا تھا کہ ہم ایٹ لیسٹ بجٹ سے بہت پہلے ان سارے کنسلٹیٹیو سیشنز کو کمپلیٹ کریں، چاہے بجٹ سے ریلیٹڈ فائنینس کے ہوں یا ٹیرف کے حوالے سے منسٹری آف کامرس میں ہوں. اور میرے خیال وی آر الحمدللہ لٹل ایڈوانس ان دیٹ، اور یہ اس کی پہلی شروعات ہے. اس میں ایک ہفتہ آپ سب نے یا آپ کی نمائندگی یا آپ کے سیکٹر کی نمائندگی ہوئی ہے، اس میں لوگوں نے اپنے جو بھی تجاویز دیے ہیں. آج کا ایک سیشن جو اس کا ایک سیکنڈ سیشن ہے، اس میں یقیناً ایک ان پٹ ہمارے پاس آئے گا، اور پھر اسی طرح آنے والے ان تقریباً 1-2 مہینوں کے اندر ہم ایک بہت اچھے پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جہاں ہم اپنے اس اوور آل ٹیرف پالیسی کے اندر کون کون سے وہ سیکٹرز ہیں جن کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں. یقینی طور پہ لوگوں کے ذہن میں خدشات بھی ہیں، چونکہ کچھ انڈسٹری کے ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں، تو پہلی جب ہم نے ایک ٹیرف پالیسی کا جو یہ پیپر بنایا تو ایک کنسرن سب کے ذہن میں آیا کہ پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور میری بھی یہی بات تھی کہ ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس میں ہم انڈسٹری کے ساتھ اوور آل آن بورڈ نہ ہوں. جو بھی ڈیسیجن، سجیشن، وے فارورڈ، میکینزم یا پالیسی بنے گی، کم سے کم منسٹری آف کامرس میں وہ سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بنے گی. آپ کا مشورہ آئے گا، اس مشورے پہ ڈیلیبریشن ہم کریں گے، اس ڈیلیبریشن کے بعد بھی ہم اتنا ٹائم رکھیں گے جہاں ہم چیزوں کو پک اینڈ چوز کر سکیں. اور یقینی طور پہ 100% ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ نہ اتر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کی بھی ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں بنے گی، لیکن ایز اے کلیکٹیو ہم یہ کوشش کریں گے ہم ایوریجنگ بہت بہتر کریں. ایٹ لیسٹ 80% ہم اور آپ 85% ایک پیج پہ ہوں میجورٹی چیزوں پہ، اور اس کو لے کے آگے چلیں. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہمارے ساتھ جو ہم نے سٹارٹ کی وہ ہمارے سیکٹورل کاؤنسلز کی تھی، کیونکہ اس گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو ہم نے ایک محسوس کیا کہ یہ جو سیکٹورل کاؤنسلز ہیں جن کی تعداد 13 تھی، پھر ان کو بڑھا کے 16 کی طرف، پھر 17 کی طرف ہم لے گئے. تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں کیا رول ہے گورنمنٹ میں، گورنمنٹ کا کیا رول ہے، کامرس منسٹری کیا کر رہی ہے.
تو تھوڑا ایویڈنس ہمیں ایسے نظر آیا کہ یہ بہت ان ایفیکٹو پلیٹ فارمز ہیں. ان ایفیکٹو اس لیے نامنیشن تو بہت اچھی ہے، اس میں پوری پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے اچھے نمائندے اس میں ہیں. ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز کے لوگ ہیں، انڈسٹری کے لوگ ہیں اور بڑے فوکس لوگ ہیں جو اپنے کام کو کم از کم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اشرف صاحب نے اور سیکٹری صاحب بھی، تو ہم نے سب نے یہ ذہن بنایا کہ ہمیں ایز اے والنٹیئر اس کے اندر آبزرور بننا چاہیے. حالانکہ منسٹر یا سیکریٹری یا باقی جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں وہ اس کے آفیشیلی ممبرز نہیں ہیں. ٹی ڈیب کی ایک بڑی چھوٹی سی نمائندگی اس میں ہوتی ہے، جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ. تو اس سارے پروسیس کو جب شروع کیا ہم نے، اس پہ ہم بیٹھنا سٹارٹ کیا، تو ہر کم سے کم سیکٹورل میں ہمیں 2 سے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، کہیں 4 گھنٹے بھی لگے کہ ہم انڈسٹری کی بات سنیں، پروپوزل سنیں، کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اور الحمدللہ 1-2 مہینے کے عرصے میں ان 17 کاؤنسلز کو ہم نے سنا، ان سے انٹریکشن کی، ان کے تجاویز سنے. اور مقصد ہمارا کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ اس سیکٹورل کاؤنسل کے فریم ورک کو کسی ایسے جگہ پہ لے جانا جہاں سے یہ مسئلے حل ہو سکیں. تو اسی فریم ورک کے اندر نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام بھی ہے، جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. اور وہ بورڈ میرے خیال سے پاکستان میں اگر کسی ایک بورڈ کی بات کی جائے جو بہت خود مختار ہو، جس کے پاس اختیار بھی ہو، جس کے پاس کنسلٹیٹیو میکانزم بھی ہو، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو اور سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں، تو کم سے کم میں نے ابھی تک نیشنل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ بورڈ یہ واحد پلیٹ فارم دیکھا ہے جو اگر صحیح طریقے سے کام کرے تو انڈسٹری کے مسائل کو بہت اچھی طریقے سے حل بھی کر سکتی ہے، امپلیمنٹ بھی کر سکتی ہے. ہمارے یہاں کنسلٹیٹیو میکانزم بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹس کمیٹیز بنا دیتی ہے، کسی خاص سیکٹر کے لیے بنا دیتی ہے، کسی خاص ایشو پہ بنا دیتی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے بڑی محدود